اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا اسیر الاعداء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، یا شمس الشموس ویا انیس النفوس، ایہا المدفون بارض طوس، علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت امام رؤوف، امام غریب، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے روضہ اقدس سے آپ سب کی خدمت میں سلام، ادب اور تحیت پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ سب کو صحیح سالم آباد اور تندرست رکھے، اور آپ سب کی جو بھی دلی شرعی حوائج ان سب کو بحق حضرت امام رضا علیہ السلام پورا فرمائے۔ اور ہماری یہ آرزو ہے، یہ دعا ہے کہ مولا امام رضا علیہ السلام بہت جلد آپ سب کو اپنی دیدار کے لیے، اپنی زیارت کے لیے بلائے انشاءاللہ، کیونکہ مولا کی زیارت ایک معنوی نصیب اور رحمت ہے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی ایک گارنٹی ہے، کیونکہ خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان من زارہا وجبت لہ الجنہ وحرم جسدہ علی النار۔ بہت جلد خراسان کی سرزمین پر میرے جگر کا ایک ٹکڑا دفن ہوگا، کوئی بھی ان کی زیارت کرے پروردگار عالم بہشت ان پر واجب اور جہنم کی آگ کو ان پہ حرام کر دے گا۔ یقیناً اسی طرح ہے، جو بھی اس مظلوم غریب امام کی زیارت پہ پہنچے، نزدیک سے یا دور سے کوئی فرق نہیں ہے، مولا کی زیارت اگر نصیب ہو تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہو۔ مولا آپ سب کو بھی اپنے نزدیک سے زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، گزشتہ پروگرام میں ہم نے مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت، آپ کے پدر گرامی، مادر گرامی، اور اسی طرح آپ کے القابات کے بارے میں کچھ وضاحتیں دی کہ آپ کو رضا کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو عالم آل محمد کیوں کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی چند ایک خاص پوائنٹس اور نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آج کی اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم مختصراً کوشش کریں گے کہ آپ کی اخلاقی سیرت کیا تھی، آپ کی عبادی سیرت کیا تھی، اور آپ کی آغاز امامت کب ہوئی اور کیسے۔ ان 3-4 پوائنٹس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بہت سارے ایسے مطالب ہیں انشاءاللہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، آپ انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے۔ کچھ ایسے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے کہ ان میں سے بعض شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی اخلاق شہرہ عام و خاص تھی۔ آپ کو سب اخلاق سے جانتے تھے، نیک ادب سے جانتے تھے، نیک سیرت سے جانتے تھے۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا، آپ کو رضا اسی وجہ سے ہی کہا جاتا تھا کہ آپ سے سب راضی تھے، دوست بھی راضی تھے، دشمن بھی راضی تھے، اور خدا بھی راضی تھے، کیونکہ جس کا اخلاق صحیح ہو، جس کا اخلاق پسندیدہ ہو، تو خدا کے پاس بھی وہ بہت عزیز ہے، اور انسانوں کے درمیان بھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اپنی بیانات میں بھی اور اپنی عملی سیرت میں بھی بہت تاکید کی ہے کہ ان کے پیروکار با اخلاق ہوں، با ادب ہوں، نیک سیرت ہوں، اور یہ کر کے دکھایا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سب کے ساتھ ملاقات میں سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، سب کے ساتھ نیک سیرتی کے ساتھ پیش آتے تھے، کسی کے کلام میں کودتے نہیں تھے۔ مولا کسی کے ساتھ کلام میں کلامی نہیں کرتے تھے۔ اگر مولا کسی مجلس میں تشریف لاتے یا کسی سے ملاقات کرتے، اگر مولا یہ ملاحظہ کرتے کہ 2 افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو مولا اچانک ان کے درمیان میں ان کی گفتگو کو قطع کر کے خود
گفتگو کا آغاز نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے، انتظار کرتے تھے جب ان کی گفتگو ختم ہو جائے تب آپ اپنے کلام کا آغاز کرتے تھے۔ دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے مناظرے کیے ہیں، اپنوں کے حضور میں بہت سارے علمی مباحثات کیے ہیں، تدریس، تقاریر، خطبے اور دشمنوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، لیکن کبھی قطع کلامی نہیں کی۔ آپ شاہد ہیں اس بات کی کہ جب دو انسان یا چند ایک افراد آپس میں مناظرے کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو بولنے نہیں دیتے، آواز کو بہت اٹھاتے ہیں اور دوسروں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے کلام کو قطع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بولنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ لیکن مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مناظروں میں بھی دھیمی آواز میں گفتگو کرتے تھے، اپنے حریف کی، اپنے مقابل کی گفتگو کو ختم ہونے کی اجازت دیتے تھے۔ جب ان کی کلام مکمل ہو جاتی تب آپ گفتگو کا آغاز کرتے تھے، تب آپ سوالوں کے جواب دیتے تھے، تب آپ اشکالات اور اعتراضات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ آپ کاریگروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ نیک سیرتی کے ساتھ پیش آتے تھے، ان پہ خدا نخواستہ ظلم نہیں کرتے تھے، ان سے زیادہ کام کرنے کی توقع نہیں رکھتے تھے، ان کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کھانا تناول کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے۔ مولا اخلاق میں بہت اعلیٰ معیار پر استوار تھے اور برقرار تھے، لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں اس سے زیادہ اس حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتا ہوں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ آپ کی عبادی سیرت ہے۔ عبادت میں بھی آپ تمام اہل بیت اطہار، آپ تمام ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اعلیٰ درجے پر فائز تھے، نمونے تھے، آپ سارے آئیڈیل تھے انسانیت کے لیے، تاریخ اسلام کے لیے، تاریخ تشیع کے لیے، ہر ایک آزاد اندیش انسان کے لیے کہ کس طرح خدا کی عبادت کی جاتی ہے، جس کا نمونہ اعلیٰ اگر میں پیش کرنا چاہوں، جب آپ نے شاعر اہل بیت، مداح اہل بیت دیبل خزائی کو اپنا پیراہن پیش کیا تو یہ فرمایا، دیبل میرے اس پیراہن کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے 1000 شب اور ہر شب 1000 رکعت اس پیراہن کو پہن کر ادا کی ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، 1000 شب اور 1000 شب میں 1000 رکعت نماز کسی پیراہن میں پڑھنا اور پھر اس کو اپنے لیے نہ رکھنا، دے دینا آگے۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا، دیبل میں نے اس پیراہن کو پہن کر 1000 قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ناظرین گرامی، بہت فرق ہے میرے اور آپ کی قرآن کی تلاوت کرنے میں اور ائمہ اطہار کی قرآن کی تلاوت کرنے میں۔ قرآن صامت کو قرآن ناطق تلاوت کرے، بیان کرے، تفسیر کرے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیراہن کو اس انداز میں، اس شرط کے ساتھ دیبل خزائی کو عطا کیا۔ اور اسی طرح آپ نماز کے بہت پابند تھے، نماز اول وقت کے پابند تھے، کیونکہ آپ کی طرف سے بہت تاکید ہوئی ہے اپنے شیعوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ نماز اول وقت کا خیال رکھو۔ اور آپ نے نہ فقط اپنی بیانات میں بلکہ اپنی سیرت میں، جب آپ مسجد میں درس دیا کرتے تھے، جب آپ مخالفین کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، مناظرات کرتے تھے، مناظرات کے ولو آخری مراحل ہی کیوں نہ ہوں، آپ جب وقت نماز آتا تھا تو فوراً جلسے کو، فوراً مباحثے کو، فوراً مناظرے کو ترک کر کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ آپ کے ساتھی، آپ کے اصحاب کہتے تھے، مولا آپ چند لمحے اور ادامہ دے دیں تو یہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو چھوڑ کر ہماری طرف آئیں گے۔ مولا نے فرمایا، نہیں، نماز ہر چیز پر مقدم ہے، ہر چیز سے اولا ہے، پہلے نماز، اس کے بعد ہم مناظرے کو آگے ادامہ دے دیں گے۔ میں اس حوالے سے اس سے زیادہ آپ کی
خدمت میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ مولا کی ہر ایک بیانات پر، مولا کی ہر ایک سیرت پر بہت سارے لیکچرز دیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم محدود ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ آپ کی امامت کا آغاز کب ہوئی اور کیسے، اور آپ کی مدت امامت کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ ناظرین گرامی، سنہ 183 ہجری قمری میں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال قید و بند میں رہنے کے بعد شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ جب امام کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے تو امام رضا علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں۔ تو سنہ 183 سے لے کر سنہ 203 ہجری جب مولا امام رضا علیہ السلام ہی کی شہادت واقع ہوتی ہے تو یہ 20 سال بنتے ہیں، یعنی امام رضا علیہ السلام 20 سال منصب امامت پر فائز رہے، جن میں سے 10 سال ہارون الرشید کے ساتھ آپ معاصر رہے، 5 سال امین عباسی اور 5 سال آپ مامون عباسی کے معاصر رہے، اور ان 20 سالوں میں سے آپ 17 سال مدینے میں اور 3 سال آپ نے مرو میں وقت گزارے۔ مرو یہاں سے کوئی 2 گھنٹے کے راستے کے فاصلے پر ہے، اور یہ ترکمانستان ملک میں واقع ہے، ایران کے پڑوس ملک۔ وہاں پر جو کہ مامون عباسی کا دارالخلافہ تھا، 3 سال آپ وہاں پر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے تو شیعہ 2 گروپوں میں بٹ جاتے ہیں، قطعیہ اور واقفیہ۔ قطعیہ کون ہے اور واقفیہ کون ہے؟ دیکھیے عزیزان گرامی، قطعیہ ان شیعوں کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کی امامت پر ایمان لائے اور آپ کی امامت کو مان گئے اور آپ کو اپنا 8واں امام قبول کیے۔ لیکن واقفیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، آپ کو 8ویں امام ماننے سے وہ رک گئے، وقوف کر گئے، اس لیے ان کو واقفیہ کہا جاتا ہے۔ اب واقفیہ کون لوگ تھے؟ دیکھیے، واقفیہ کسی اور دین سے، کسی اور مذہب سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ واقفیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت تلک شیعہ تھے، مخلص شیعہ تھے، ایماندار شیعہ تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، امام صادق علیہ السلام کو ماننے والے تھے، قرآن کو ماننے والے تھے، سب اعتقادات پر ایمان رکھنے والے تھے۔ خدا بچا کے رکھے ہمیں گناہ سے، خدا ہمیں بچا کے رکھے دنیا پرستی سے، خدا ہمیں بچا کے رکھے ہوائے نفس سے اور مال و متاع دنیا سے ہمیں بچا کر رکھے۔ انسان جب حب دنیا پر آ جاتا ہے، انسان جب شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو ولو شیعہ مخلص ہی کیوں نہ ہو، ولو شیعہ ایماندار ہی کیوں نہ ہو، وہ راستے سے ایک دم بھٹک جاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ واقفیہ وجود میں آتے ہیں اور اپنے 8ویں امام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کون لوگ تھے یہ؟ دیکھیے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت تلک امام 14 سال زندان میں رہے، تو امام کے کچھ وکلاء جو آپ کے خاص اصحاب و شاگردوں میں تھے اور مختلف علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں آپ کی طرف سے وکیل تھے اور وجوہات شرعیہ جمع کرتے تھے، ان کے پاس یہ وجوہات جمع ہوتی رہیں۔ اس زمانے میں ڈاک کا سلسلہ نہیں تھا، پوسٹ کا سلسلہ نہیں تھا، گاڑیوں کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، تو وہ خود چاہتے تھے کہ امام کے حوالے کر دے۔ خواستہ نہ خواستہ یہ مال ان کے پاس جمع ہوتے رہے اور امام کی زندان میں شہادت واقع ہوئی۔ جب شہادت واقع ہوئی تو ان وکلاء نے جب دیکھا کہ ان کے پاس بہت سارے مال جمع ہوئے ہیں اور اب ان کی باری ہے کہ یہ اموال امام رضا علیہ السلام کو واپس کر دے، تو حب دنیا کی وجہ سے، حب مال کی وجہ سے
وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہی کے منکر ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہید نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ پردے غیب میں چلے گئے ہیں، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ ہم میں سے آخری حجت قائم بالسیف ہوگا، وہ مہدی ہوگا۔ تو یہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئے، کہا یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہی مہدی ہیں جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہے، بشارت دی ہے، اور یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں جو قائم بالسیف ہوں گے اور دوبارہ ظہور فرمائیں گے۔ اس طرح ان رقومات کو، ان وجوہات شریعہ کو امام رضا علیہ السلام تک نہ پہنچانے کے لیے، نہ دینے کے لیے وہ امام کی امامت کے منکر ہو گئے، اور ان تمام اموال کو اپنے پاس انہوں نے جمع کر کے رکھا۔ انہی میں شامل ہے علی ابن حمزہ بطائنی، زیاد ابن مروان قندی، عثمان ابن عیسیٰ رواسی، اور کچھ لوگ وہ تھے جو انہی افراد کی تبلیغات سو میں آ کر پروپیگنڈوں کو مان کر سن کر وہ واقفیہ بن گئے۔ عام لوگ تھے، جاہل تھے، دانش و علم رکھنے والے نہیں تھے، انہی تبلیغات کی زد میں آ کر وہ بھی واقفی بن گئے۔ اور ایک جو وجہ بتائی ہے روایات میں اور تاریخ میں، وہ یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وسیع کارکردگی تھی۔ امام علیہ السلام عراق اور حجاز اور یمن کے جوانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتے تھے۔ امام تمام مسلمانوں کو اور تمام شیعوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتے تھے، مسکینوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، ضعفاء کی دستگیری کرنا چاہتے تھے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ امام کی وسیع کارکردگی کی وجہ سے، ایکٹیویٹیز کی وجہ سے دشمنوں نے امام کو زندان میں ڈال دیا تھا، اور جو کچھ جاہل شیعہ تھے، جو مغرض شیعہ تھے، جو سمجھنے سے قاصر شیعہ تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہی امام زمانہ ہیں، شاید یہی مہدی موعود ہیں، اور یہی قائم بالسیف ہوں گے، حجت آخر ہوں گے۔ تو ہم امام کاظم علیہ السلام سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور یہی مہدی آخر الزمان ہوں گے۔ اس طرح مسلک واقفیہ وجود میں آئی، اور افسوس کے ساتھ کچھ شیعہ مکتب تشیع سے بکھر گئے اور باہر چلے گئے۔ پروردگار عالم بحق حضرت امام رضا علیہ السلام، بحق حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہمیں ہدایت کے راستے سے نہ ہٹنے پائے، اور ہمیں اسی راستے پر استوار رکھے، اور ہمیشہ ہماری ہدایت فرمائے، اور ہمیشہ اہل بیت اطہار کی دعاؤں کے سائے تلے رکھے، اور پروردگار عالم ہمیں دنیا میں اہل بیت اطہار کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ بہت ہی خوش نصیبی ہے میرے لیے کہ مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں آج سب کی طرف سے نائب الدعا ہوں، نائب الزیارہ ہوں۔ انشاءاللہ ابھی پروگرام کے بعد میں مولا کے ذریعے پہ جاؤں گا، اور آپ سب کی نیابت میں زیارت پڑھوں گا اور دعا کروں گا۔ آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھ لیجیے گا، ہم بھی محتاج دعا ہیں۔ التماس دعا، یا علی مدد، خدا حافظ۔